بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 48۔ کیا ہے تمہارا پلان؟ ولید ہاشمی بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ وقت آنے پر بتاؤں گی۔ ارم واسطے کوہنی کے بل اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنے گلے میں پڑی سونے کی چین کو ہونٹوں میں لیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ ولید نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو بولا، سونا تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے۔ نہیں، ہیرا ہے، وہ ہیرا ہے۔ وہ کھوئی ہوئی بولی، بہت دور سے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ولید خفگی سے بولا، بلال کی، بالکل 0 میٹر گاڑی کی طرح، صاف ستھرا اندر باہر سے۔ ارم واسطی ولید کو دیکھ کر بولی، میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، میرے ساتھ میرے بستر پر، تم کسی اور مرد کے بارے میں سوچو۔ ولید نے تیور دکھائے۔ شٹ اپ ولید، ارم پیار سے بولی ولید کے ہاتھ کو چومتے ہوئے۔ تعریف بھی کی رکیب کی تو شو روم کی سیلز گرل کی طرح۔ ولید نے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنی حیا کی گاڑی بچا کر رکھتا ہے، شادی والے دن اپنے محبوب کو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھاتا ہے، پھر اس 0 میٹر گاڑی کو زندگی کے نئے سفر پر لے جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم شرط لگا لو میرے ساتھ، اس بندے نے زندگی میں اس نظر سے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ تو 4 بار ملاقات ہوئی ہے میری بوتیک میں۔ مجھ جیسی کو اس نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، ورنہ مرد کی نظر تو آنکھوں ہی سے چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ وہ ایک تجربہ کار عورت کی طرح تجزیہ پیش کر رہی تھی۔ اسی لیے تم نے یہ ماسٹر پلان بنایا ہے؟ ولید نے طنز سے کہا۔ کمہار کے ہاتھ لال لگ جائے تو وہ گدھے کے گلے میں ڈال دیتا ہے، ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے میری باس۔ تو پھر تمہارا ہیرا تو بے وقوف ہوا نا؟ ولید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محبت کرنے والے بے وقوف نہیں ہوتے، جو اس محبت کی قدر نہ کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ ارم اپنے ماضی کو یاد کر کے بولی، لڑکا ذہین بھی ہے اور شریف بھی، مجھے پسند آیا۔ پروفیسر زمان بولے ناشتہ کرتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہاجرہ اور عزمی بھی تھی۔ ہاجرہ نیازی ہکا بکا رہ گئی یہ سن کر۔ شکر ہے خدا کا، آپ بھی کسی کے متعارف ہوئے، بشمول میرے۔ آپ کے معیار پر کون پورا اتر سکا ہے آج تک؟ معترف نہیں ہوا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ پروفیسر زمان چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، بیگم آپ بات چلاؤ۔ پروفیسر زمان کو نہیں پتا تھا کہ بلال کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہاجرہ اور عزمی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ پروفیسر زمان وہاں سے چلے گئے کالج کے لیے۔ عزمی، غلطی کی تمہارے انکل کو بتا کر، اب یہ بات نہیں چھوڑیں گے۔ ہاجرہ کو فکر لاحق ہو گئی۔ آنی فکر نہ کریں، میں بات گول کر دوں گی، عزمی نے تسلی دی۔ پھر اس کے بعد ہاجرہ کو دوسری پریشانی لاحق ہوئی، اس کے بعد میری شادی بلال کے ساتھ۔ عزمی نے مسکرا کر کہا، آج تم مجھے ڈاکٹر نہیں لگی، تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاجرہ نے سنجیدگی سے کہا، محبت میں ڈاکٹر بھی مریض بن جاتا ہے، اور مریض کو صرف شفا سے غرض ہوتی ہے، دوا یا دعا سے نہیں۔ آپ صرف دعا کریں، دوا دارو میں خود کر لوں گی۔ عزمی پر اعتماد لہجے کے ساتھ بولی، تم واقعی بدل گئی ہو، 2 سال پہلے والی عزمی تو نہیں ہو۔ بس بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کی محبت چھین کر محبت نہیں ملتی۔ محبت تو ٹھیک ہے، اسے روگ مت بنا لینا، ہاجرہ نے سمجھایا شفقت سے۔ ہاجرہ کو عزمی کی بلال میں دلچسپی بری نہیں لگی تھی، وہ اس لیے جب سے بلال اس کی زندگی میں آیا تھا وہ خوش رہتی، باتیں کرتی، زندگی سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی تھا کہ بلال اگر اسے نہ ملا تو پھر کیا ہوگا۔ اعجاز جنجوہ اپنے مخصوص انداز میں دائیں ہاتھ میں چائے کا کپ اور بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف پریس کر رہے تھے، اور نظریں ٹیبل پر پڑے ہوئے اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ جب طارق رامے اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے، اوہو جنجوہ یار اتنے دن لگا دیے، طارق رامے اعجاز جنجوہ کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس وہ باجی کی بیٹی کی شادی تھی، پھر پنڈی میں اتنی ساری رشتہ داری، دن تو لگ جاتے ہیں یار، تو نہیں تھا تو بوریت ہو گئی تھی۔ پچھلے ہفتے تیرے بغیر میں اور بلال بھی کہیں نہیں گئے تھے، مجھے تو بلال اس دن سے نظر ہی نہیں آیا جب یہ خراب ہوئی تھی۔ رامے نے جنجوہ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو دفتر کے سامنے کھڑی تھی۔ ویسے تو گاڑی بدلتا کیوں نہیں؟ بھابھی کے پاس نئی گاڑی اور تیرے پاس یہ فراری۔ رامے نے فراری ایسے کہا جیسے گاڑی کو گالی دے رہا ہو۔ بحریہ ٹاؤن والے مکان کا کوئی گاہک تلاش کر، 1-2 دن میں تیار ہو جائے گا۔ اعجاز جنجوہ نے طارق رامے کو کہا، مکان سیل ہوتا ہے تو گاڑی بھی بدلتا ہوں۔ رامے، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب یہ گاڑی خریدی تھی، بڑی برکت والی ہے یہ فراری۔ اعجاز جنجوہ نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا، بیچنے کو دل نہیں کرتا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتا، بلال کے پاس بھی تو پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، اس کا تو مذاق نہیں اڑاتا؟ اعجاز جنجوہ نے طارق رامے سے گلا کیا، نہ وہی نہ، وہ بندہ وکری ٹائپ کا ہے، اس سے مذاق کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ طارق رامے نے کہا، تو نے کبھی اس کے ساتھ مذاق والی بات کی ہے جو مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ اعجاز جنجوہ طارق رامے کی بات سن کر مسکرایا، رامے بات تو تیری ٹھیک ہے، میرے اندر بھی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے مذاق کروں، وہ واقعی مختلف، سفید و خوبصورت، ٹھنڈا، بالکل تاج محل کی طرح ایک خوبصورت عجوبہ۔ اعجاز جنجوہ کے اندر سے اعجاز ٹھیکیدار بول رہا تھا، کل میں نے اسے ماڈل ٹاؤن کے قبرستان کے اندر جاتے دیکھا تھا، ماں باپ کی قبر پر گیا ہوگا۔ طارق رامے نے اندازہ لگایا، اس کی ماں کی قبر تو ڈیفنس کے ایس بلاک والے قبرستان میں ہے، تجھے یاد ہے وہ قبرستان کے سامنے والا مکان؟ جنجوہ نے رامے کو کچھ یاد کروایا، ہاں وہی جنجوہ، تیرے اس مکان نے تو ذلیل کروا دیا تھا، کوئی گاہک لینے کو تیار نہیں تھا، جسے دکھاؤ قبرستان کے سامنے، کہہ کر گیا اور واپس نہیں آیا۔ طارق رامے حیرت سے بولا، جنجوہ صاحب مجھے 10 سال ہو گئے پراپرٹی کا کام کرتے ہوئے، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی،
मस्जिद और कब्रिस्तान के सामने प्लॉट भी सस्ता मिलता है और मकान भी। ग्राहक लेने से फिर भी कतराते हैं। लोगों को कब्रिस्तान से इतना डर क्यों लगता है? तारिक रामे ने कहा, बिलाल तो रोज सुबह अपनी माँ की कब्र पर जाता है। जब वो मकान बन रहा था कई बार तो मैंने खुद देखा। मेरे चौकीदार ने भी बताया था कि जंजवा साहिब 8 माह से मैं हर रोज इसे देख रहा हूँ। कब्रिस्तान में आते हुए दुआ करता है और चला जाता है। इजाज जंजवा तारिक रामे को बता रहा था, तुम भी कभी दुआ करने गए हो अपने माँ बाप की कब्रों पर? तारिक रामे ने पूछा, हर साल मुहर्रम के महीने में जाता हूँ। 22 साल हो गए हैं उनकी वफात को। कहाँ दफन है? डिफेंस में। तारिक रामे ने सवाल के साथ ख्याल जाहिर किया। नहीं, शादरा में, बूटा पार्क के कब्रिस्तान के अंदर। पहले 10 साल तक मैं अब्बा की कब्र पर मिट्टी डालता रहा हूँ, अब जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? कब्र पक्की करवा दी है? तारिक रामे ने कहा, नहीं तो। इजाज जंजवा के पीले दांत निकले, जिनकी रंगत कुदरती तौर पर पीली थी। 10 साल बाद एक और आदमी ने मिट्टी डालना शुरू कर दी। 2 साल पहले एक तीसरा बंदा भी शुरू हो गया है। क्या मतलब? तारिक रामे को तजस्सुस हुआ। इस मुहर्रम में दुआ के लिए गया एक आदमी पहले ही से अब्बा जी की कब्र पर दुआ मांग रहा था। कब्र पर मिट्टी भी उसने ही डाली थी। वो चला गया तो मैंने बंद आंखों से दुआ शुरू की। जब आंखें खोली तो मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था। वो कहने लगा, अब्बा जी सच कहते थे, तुम लोग मेरी कब्र पर न भी आए तो मेरे शागिर्द जरूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। वो हेड मास्टर शरीफ का बेटा था। जिसने मिट्टी डाली वो मिस्त्री इनायत का बेटा था। तारिक रामे हंसी से लोटपोट हो रहा था। वो हंसते हुए बोला, एक कब्र और अब्बे 3। जंजवा साहिब, तेरे अब्बा जी की मरम्मत मिस्त्री अनायत कर देगा और सबक मास्टर शरीफ पढ़ाएगा। तारिक रामे और इजाज जंजवा के अंदर वाले मिरासी जाग चुके थे। वो दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे। अचानक तारिक रामे की आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम खामोश हो गया। इजाज जंजवा की नजर पड़ी तो वो भी खामोश हो गया। क्या हुआ रामे, खैरियत तो है? इजाज जंजवा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं जंजवा, अब्बा जी याद आ गए। तुम तो साल में एक मरतबा अपने अब्बा जी की कब्र पे चले जाते हो। मैं तो वो भी। तारिक रामे की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो भरी हुई आवाज के साथ बोला, कितना नालायक बेटा हूँ मैं। 5 साल हो गए अब्बा जी की वफात को। माँ ने कितनी बार कहा अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ाओ, मगर मैं एक बार भी नहीं गया। अब जब भी दीना जाओ तो जरूर जाना उनकी कब्र पर। इजाज जंजवा ने ताकीद की। तारिक अब भी खामोश बैठा हुआ था। इजाज जंजवा ने बात बदली उसे खुश करने के लिए। वैसे एक बात है, डिफेंस का कब्रिस्तान ठीक है, सब कब्रों पर नंबर लगे हुए हैं। कब्रिस्तान भी खूबसूरत है, गरीबों के पार्क से भी ज्यादा। और मजे की बात, एक कब्र में सिर्फ एक मुर्दा है। एक कब्र और अब्बे 3 वाला मामला नहीं। वो दोनों फिर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। उसी दिन उन्होंने हफ्ते का प्रोग्राम बनाया, रात को खाना बाहर खाने का। बिलाल को जंजवा साहिब ने फोन करके बता दिया था